توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الادب کمال الرجل، انسان کا کمال ادب ہے، انسان کا کمال ادب ہے۔ بے شماری منطق میں جو ہے اس میں تھی کہ کل آپ بھائیوں کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ منطق کا کیا فائدہ ہے۔ بتایا تھا کہ منطق جو ہے ہمارے افکار کو صحیح کرتی ہے، یہ ہے منطق کی حاجت، منطق کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ہمارے افکار کو صحیح کرتی ہے اور یہ ایک بہت بڑی حاجت ہے۔ آج جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علم منطق کی تعریف۔ علم منطق کی تعریف منطقیوں نے اس طرح کی ہے کہ منطق کیا ہے آلتن قانونیت تقسم مرادها الذہن عن الخطاء فی الفکر۔ منطق ایک ایسا قانونی آلہ ہے جس کی رعایت کرنے سے ذہن خطائے فکری سے بچ جاتا ہے۔ علم منطق کی تعریف جو کی گئی وہ یہ ہے کہ ایک قانونی آلہ ہے جس کی رعایت کرنے سے ذہن خطائے فکری سے بچ جاتا ہے۔ اب میرے عزیزو اس تعریف کے اندر چند ایک نکات ہیں جو پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر مطلب بہتر طریقے سے حل ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ تعریف کے اندر آیا ہے آلاتون، آلہ سے کیا مراد ہے؟ قانونیتون، قانونیت سے کیا مراد ہے؟ مراعاتھا، اس سے کیا مراد ہے؟ ذہن سے کیا مراد ہے؟ اور پانچویں چیز یہ بنتی ہے کہ خطائے فکری عن الخطائے فی الفکر، خطائے فکری سے کیا مراد ہے؟ یہ نکات جو تعریف کے اندر ہیں ان کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز میرے عزیزو آلہ سے کیا مراد ہے، نمبر 2 قانونیت سے کیا مراد ہے، نمبر 3 مراعاتھا سے کیا مراد ہے، نمبر 4 ذہن کیا ہے، نمبر 5 خطائے فکری سے کیا مراد ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی ترتیب سے۔ آلہ سے کیا مراد ہے؟ عرض خدمت ہے کہ علوم کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 علوم اصلی یا اصالی، نمبر 2 علوم عالی یا مقدمی۔ علوم اصلی یا اصالی وہ علم ہیں جو بذات خود مقصود ہوتے ہیں۔ علوم اصلی یا اصالی کیا ہیں؟ ایسے علم ہیں جو بذات خود مقصود ہوتے ہیں، مثلا فلسفہ ہے، علم فقہ ہے۔ اور علوم عالی یا مقدمی وہ علم ہیں جو بذات خود مقصود نہیں ہوتے بلکہ وسیلہ ہیں کسی اور ہدف کے لیے۔ علوم عالی وہ علم ہیں جو بذات خود مقصود نہ ہوں بلکہ وسیلہ ہوں کسی اور ہدف تک پہنچنے کے لیے۔ مثلا یہی قواعد صرفی اور نحوی کا جو مقصد ہے وہ زبان کو خطا سے بچانا ہے، قرآن اور حدیث کو بہترین طریقے سے سمجھنا ہے۔ صرف اور نحو یہ کیا علم ہے؟ علم عالی ہے، مقدمی ہے، اصل میں یہ خود مقصود نہیں بلکہ ہدف اصلی قرآن اور حدیث کا سمجھنا ہے، اور صرف و نحو زبان کو خطا سے بچاتی ہے، یہ اس کی خاطر ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو منطق میں جو قید تعریف میں لگائی ہے آلتون،
تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ منطق علوم عالی میں سے ہے، علوم اصلی یا اصالی نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ منطق علوم عالی میں سے ہے۔ ہدف خود مسائل علم منطق نہیں ہے کہ ہم علم منطق کو پڑھ رہے ہیں بذات خود مقصود ہے، نہیں۔ ہدف خود مسائل علم نہیں ہے، بلکہ ہدف اصلی فلسفہ وغیرہ کو سمجھنا ہے اور مقام استدلال میں قواعد کا استعمال کرنا ہے۔ یعنی منطق علوم عالی میں سے ہے، بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ کسی اور ہدف کے لیے اس کو پڑھا جا رہا ہے تاکہ فلسفہ وغیرہ کو سمجھ سکیں اور جب استدلال کریں تو قواعد کا استعمال کریں۔ تو پس میرے عزیزو، تعریف کے اندر جو آیا تھا آلتن، واضح ہوا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، علوم اصلی یا اصالی، علوم عالی یا مقدمی۔ اللہ کی قید لگا کر ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ منطق علوم عالی میں سے ہے، علوم مقدمی میں سے ہے۔ یہ قید اس لیے لگائی ہے۔ دوسری جو قید ہے قانونیتن، تو قانون دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ قانون کلی ہوتے ہیں جو ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں، اور بعض اوقات قانون جزئی ہوتے ہیں۔ یہاں قانون سے مراد قانون کلی ہیں، جزئی نہیں ہیں۔ قانونیہ کی قید لگائی ہے بتانے کے لیے کہ قانون سے مراد قانون کلی مراد ہیں، یعنی قواعد منطق عمومی ہیں۔ تمام علوم، فلسفہ، کلام، فقہ، اصول، تفسیر، حدیث میں ان قواعد کو استعمال کرتے ہیں۔ قانونیہ سے یہ مراد ہو گیا جی۔ تیسرا جو مطلب ہے مراتھا، اس سے کیا مراد ہے؟ تعصم و مراتھا، اس میں میرے عزیزو یہ بتایا جا رہا ہے یعنی علم منطق ایسا علم نہیں ہے کہ صرف قواعد کے جان لینے سے ایٹومیٹک ذہن خطائے فکری سے بچ جائے، بلکہ پہلے نمبر پر قواعد سے آشنائی ضروری ہے، دوسرے نمبر پر قواعد کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ رعایت کرنا ضروری ہے یعنی قواعد کا صحیح استعمال کرنا اور ان کو لاگو کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ کوئی مثلاً سارے قواعد منطق رٹ لے، نمبرے بھی 20 لے لے، تو ایسا نہیں ہے کہ قواعد یاد کر لینے سے انسان کا ذہن خطائے فکری سے بچ جائے، بلکہ یہ ضروری ہے۔ تعصم و مراتھا کی قید لگا کر بتا رہے ہیں کہ قواعد کی رعایت کرنا ضروری ہے، جہاں قواعد کو استعمال کرنا ہے وہاں استعمال کرے اور ان کو لاگو بھی کرے اس قاعدے کو، تو پھر ذہن خطائے فکری سے بچے گا۔ جس طرح میرے عزیزو صرف و نحو پڑھنے سے ایٹومیٹک زبان خطا سے نہیں بچتی، بلکہ قواعد کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ ان قواعد کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد چوتھا نقطہ آ گیا جی کہ ذہن کیا ہے؟ ذہن وہ قوت نفسانی ہے جو حواس ظاہرہ اور باطنہ پر مشتمل ہو۔ حواس ظاہرہ حواس خمس ہیں اور باطنہ یعنی قوہ خیال ہے، قوہ وہم ہے، تو اس کو ذہن کہتے ہیں۔ ذہن کیا ہے؟ وہ قوت نفسانی ہے جو حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ پر مشتمل ہو۔
ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جی ذہن۔ پانچویں قید جو لگائی ہے ان الخطائے فی الفکر، تو یہ بتانا چاہتے ہیں حقیقت میں یہ کلمہ صرف و نحو کو خارج کر رہا ہے، کیونکہ وہ بھی آلتن قانونیتن تعصم و مراتها تک مشترک ہے، لیکن صرف و نحو جو ہے زبان کو خطا سے بچاتی ہے۔ ان الخطائے فی الفکر کی قید لگا کر صرف اور نحو کو خارج کر دیا ہے۔ تو اس تعریف کے اندر 5 نکات تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے، بہت ہی مختصر جی، کہ اعلیٰ کی قید لگائی تعریف میں یہ بتانے کے لیے کہ منطق علوم عالی میں سے ہے، قانونیہ کی قید لگائی یہ بتانے کے لیے کہ منطق کے قوانین اور قواعد کلی ہیں، جزئی نہیں ہیں۔ تعصم و مراتها کی قید لگا کر یہ بتایا کہ صرف قواعد رٹ لینے سے، ٹھیک ہے، ذہن خطائے فکری سے نہیں بچتا، بلکہ پہلے نمبر پر قواعد سے آشنائی ضروری ہے، دوسرے نمبر پر قواعد کی رعایت کرنا اور ان قانونوں کو، وہ جو قوانین پڑھے ہیں ان کو اپنی جگہ پر لاگو کرنا بھی ضروری ہے۔ مثال دی تھی جس طرح صرف و نحو پڑھنے سے ایٹومیٹک زبان خطا سے نہیں بچتا، بلکہ قواعد کی رعایت ضروری ہے۔ اور چوتھا نقطہ یہ تھا کہ ذہن سے کیا مراد ہے، تو بتایا کہ وہ قوت نفسانی ہے جو حواس ظاہرہ اور باطنہ پر مشتمل ہو۔ اور 5واں نقطہ کا جان تھا کہ خطا فی الفکر، تو بتایا ہے کہ حقیقت میں یہ کلمہ صرف و نحو کو خارج کر رہا ہے، کیونکہ وہ بھی اعلی قانونیہ ہے، تعصم و مراتها ہے اس میں بھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ صرف و نحو زبان کو خطا سے بچاتی ہے۔ خطائے فی الفکر کی قید لگا کر صرف و نحو کو خارج کر دیا ہے۔ پس یہ 5 نقطے آپ کی خدمت میں عرض کیے اور ترتیب کے مطابق بیان کیے ہیں، جیسا تعریف میں تھا اسی طرح ایک ایک کر کے اس کی وضاحت کی ہے۔ البتہ آگا یہ جناب مظفر جو ہیں تھوڑا سا اس ترتیب کے مطابق نہیں ہے، کتاب کے اندر تھوڑا سا ترتیب آگے پیچھے ہے، ٹھیک ہے میرے عزیزو۔ تو منطق کی جو تعریف کی ہے انہوں نے مثلاً پہلے مراتها جو ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، منطق اعلیٰ ہے اس کی طرف پھر توجہ دلائی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ترتیب خلاصہ یہ ہے تھوڑی آگے پیچھے ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ توجہ فرمائیے میرے عزیزو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف و علم المنطق، علم منطق کی تعریف۔ ولذالک عرفوا علم المنطق بأنہ آلۃ قانونیۃ تعصم مراتها الذہن عن الخطاء فی الفکر۔ ولذالک، اس لیے کہ مراعات مہم ہے۔ جب ولو کل تم کل نہ کہا نا تو وہاں بتایا تھا نا کہ رعایت ضروری ہے، ولذالک کا اشارہ یہ ہے کہ مراعات مہم ہے، اس لیے کہ مراعات مہم ہے۔ عرفوا علم المنطق بأنہ آلۃ قانونیۃ تعصم مراتها الذہن عن الخطاء فی الفکر۔ منطقیوں نے علم منطق کی تعریف کی ہے بأنہ کہ یہ علم منطق آلۃ قانونیۃ ایک آلہ قانونی ہے، تعصم مراتها جس قانونی آلہ کی رعایت کرنے سے الذہن عن الخطاء فی الفکر، ذہن خطائے فکری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔
فانظر الی کلمت مراعاتہا، آگا فرما رہے ہیں فانظر غور کرو، الی کلمت مراعاتہا، کلمہ مراعاتہا جو تعریف میں ہے اس کلمے پر غور کرو، وعرف السر فیہا اور اس کلمے میں، کلمہ جو مراد ہوا ہے اس میں راز کو پہچانو، وعرف السر فیہا اور اس کلمہ مراتھا کے راز کو پہچانو، کما قدمنا ہو جیسا کہ ہم نے مقدم کیا ہے، جیسا کہ ہم نے اس کو مقدم کیا ہے، کہاں بھلا؟ ان قلت، قلنا میں جو بات کی تھی کہ قوانین کی رعایت کرنا ضروری ہے، فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ تَعَلَّمَ الْمَنْطِقَ عَصِمَ عَنِ الْخَطَاءِ فِي الْفِكْرِ، پس ایسا نہیں ہے کل من تعلم المنطق کہ جو بھی منطق کو سیکھ لیتا ہے، عصم عن الخطاء فی الفکر تو وہ خطائے فکر سے محفوظ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، کما انہ لیس کل من تعلم النحو عصم عن الخطاء فی اللسان، جیسا کہ جو بھی علم نحو پڑھ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، خطائے لسان سے جو ہے نہیں بچتا ہے، بل لا بد من مراعات القواعد و ملاحظات عند الحاجت، بلکہ قواعد کی رعایت کرنا اور قواعد کا لحاظ کرنا عند الحاجت، حاجت کے وقت ضروری ہے، ملاحظات ہا کی ضمیر جا رہی ہے قواعد کی طرف، بلکہ قواعد کی رعایت کرنا اور قواعد کا لحاظ کرنا حاجت کے وقت ضروری ہے، لیاسم ذہنہ اور لسانہ، تاکہ اس انسان کا ذہن محفوظ ہو جائے، اس کا اشارہ منطق کی طرف ہے، اور لسانہ یا اس انسان کی زبان محفوظ ہو جائے، اس کا اشارہ صرف و نحو کی طرف ہے۔ تو پس آپ نے دیکھ لیا کہ آغا نے جو مراعاتھا کی بارے میں بتایا ہے کہ رعایت کرنا ضروری ہے، صرف منطق پڑھ لینے سے خطا سے بندہ نہیں بچتا، بلکہ منطق کے قوانین کی رعایت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ المنطق آلتن، آلہ پہ آگئے تعریف میں جو آلتن ہے، المنطق آلتن، منطق آلہ ہے، وانظر الی کلمت آلتن فی التعریف، وانظر غور کرو، دقت کرو، تأمل کرو، کلمہ آلہ کی طرف تعریف میں، وتأمل معناہا اور غور کرو معناہا، کلمہ آلہ کے معنی کی طرف غور کرو، فتعرف ان المنطق انما هو من قسم العلوم العالیۃ التي تستخدم لوصول غایۃ، فتعرف تو آپ پہچانیں گے کہ منطق علوم عالی کی قسم ہے، علوم عالی کے التی تستخدم لحصول غایۃ، کہ جن سے مدد اور خدمت لی جاتی ہے ایک غایت کے حصول تک پہنچنے کے لیے، ہے یا غیر معرفت نفس مسائل العلم، ہے یا غیر معرفت نفس مسائل العلم، خود مسائل علم منطق کی معرفت مراد نہیں ہے، خود مسائل علم منطق کی معرفت اور شناخت مقصود نہیں ہے، فَهُوَ يَتَكَفَّلُ بِبَيَانِ الطُّرُقِ الْعَامَّةِ الصَّحِيحَةِ التي يتوسل بها الفکر
الی الحقائق المجہولۃ فہو یہ علم منطق یتکفل عہدے دار ہے، ذمہ لیتا ہے کیا؟ بے بیان طرق العامہ ایک عمومی صحیح طریقوں کے بیان کا عہدے دار ہے، التی یتوسل بها الفکر الی الحقائق المجہولہ جن کے ذریعے سے بہا یعنی ان طرق عامہ کے ذریعے سے فکر حقائق مجہولہ تک پہنچ جاتی ہے۔ دوبارہ کروں، فہو یتکفل ببیان الطرق العامۃ صحیحہ، علم منطق عمومی صحیح راہوں کو بیان کرنے کا ذمہ دار ہے، کفیل ہے، التی یتوسل بها الفکر الی الحقائق المجہولہ کہ جن کے ذریعے سے طرق عامہ کے ذریعے سے فکر حقائق مجہولہ تک پہنچتی ہے۔ کما یبحث علم الجبر عن طرق حل المعادلات التی بها یتوسل الریاضی الی المجہولات الحسابیہ، جس طرح علم جبر عن طرق حل المعادلات ایسے فارمولے کے حل بتاتا ہے، ایسے فارمولے حل کرتا ہے، التی بها یتوسل الریاضی الی المجہولات الحسابیہ، التی بها جن طرق کے ذریعے سے ریاضی دان مجہولات حسابیہ تک پہنچ جاتا ہے۔ کما یبحث علم الجبر عن طرق حل المعادلات، جس طرح علم جبرا کیا کرتا ہے؟ عن طرق حل المعادلات ایسے فارمولے کے حل کے طریقے بتاتا ہے جن طرق کے ذریعے سے ریاضی دان مجہولات حسابیہ تک پہنچتا ہے۔ وَبِبَيَانٍ أَوْضَحَ یعنی بیان واضح تر، بِبَيَانٍ أَوْضَحَ بے بیان واضح تر، علم المنطق يعلمك القواعد العامة للتفکیر الصحیح، علم منطق آپ کو قواعد عامہ صحیح فکر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ حتیٰ ینتقل ذہنک الی الافکار الصحیحۃ فی جمیع العلوم، حتیٰ کہ آپ کا ذہن افکار صحیحہ کی طرف تمام علوم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ فَيُعَلِّمُكَ عَلَىٰ أَيَّةِ حَيَّةٍ وَتَرْتِيبٍ فِكْرِيٍّ تنتقل من الصور الحاضرة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك۔ فَيُعَلِّمُكَ علم منطق آپ کو تعلیم دیتا ہے عَلَىٰ أَيَّةِ حَيَّةٍ کہ کیسی شکل ہو اور ترتیب فکری ہو، کہ تنتقل من الصور الحاضرة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك، کہ آپ صور حاضرہ سے ٹھیک ہے نا امور غیبہ تک منتقل ہو جائیں، ان کا جو آپ سے غائب ہیں۔ فَيُعَلِّمُكَ عَلَىٰ أَيَّةِ حَيَّةٍ علم منطق آپ کو تعلیم دیتا ہے کہ کیسی شکل ہو اور ترتیب فکری ہو، تنتقل من الصور الحاضرة فی ذہنک الی الامور الغائبة عنک، تاکہ آپ کا ذہن صور حاضرہ سے امور غائبہ جو آپ پر ہیں ان کی طرف منتقل ہو جائے۔ وَلِذَا سَمُّوا هَذَا الْعِلْمَ الْمِيزَانَ وَالْمِعْيَارَ مِنَ الْوَزْنِ وَالْإِعْيَارِ، وَلِذَا اس لیے کہ بتایا يُعَلِّمُكَ الْقَوَاعِدَ الْعَامَّةَ لِكُلِّ عِلْمٍ، علم منطق آپ کو قواعد عامہ سکھاتا ہے۔ وَلِذَا اس لیے سَمُّوا هَذَا الْعِلْمَ الْمِيزَانَ وَالْمِعْيَارَ اس علم منطق کو نام رکھا ہے میزان اور معیار، من الوزن والاعیار، وزن اور اعیار سے،
میزان وزن سے، معیار اعیار سے۔ اعیار کا مطلب بھی وہی وزن کرنا ہے، میزان ترازو۔ علم منطق ترازو ہے جو کہ بتاتی ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ وَوَسَمُوهُ بِأَنَّهُ خَادِمُ الْعُلُومِ، اور منطقیوں نے اس کا نام رکھا ہے خادم العلوم، تمام علوم کی یہ خدمت کرتی ہے، خادم العلوم ہے منطق۔ حتیٰ علم الجبر الذی شبہنا ھذا العلم بہ، حتیٰ علم جبر جس کو الذی شبہنا ھذا العلم بہ، کہ ہم نے اس علم منطق کو بہ، اس علم جبرہ کے ساتھ کیا دی؟ شباہت دی ہے۔ یرتکز حل مسائلہ وقضایہ علیہ، وہ علم جبرہ بھی اپنے مسائل کے حل کرنے میں اور اپنے قضایا کے حل کرنے میں منطق پر اعتماد کرتا ہے۔ یرتکز تکیہ کرتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، حل مسائل ہی اپنے مسائل کے حل کرنے میں اور اپنے قضایا کے حل کرنے میں، علیہ اسی منطق پر اعتماد کرتا ہے۔ فلا بد لطالب هذا العلم من استعمال التمرینات لهذا الادات و اجراء عملیتها فی اثناء الدراست، پس ضروری ہے لطالب هذا العلم، اس علم منطق کے طالب علم کے لیے ضروری ہے، کیا ضروری ہے اگا جان؟ من استعمال التمرینات لہذا الادات، اس فن کی تمرینات کو استعمال کرے، و اجراء عملیتها فی اثناء الدراسہ، اور درس کے دوران، اثناء دراسہ یعنی درس کے دوران تمرینات کو انجام دے۔ شأن العلوم الریاضیت و طبیعہ، بالکل اسی طرح جس طرح ریاضی اور طبیعات کے علوم کے حصول کی روش ہے، جیسے علوم ریاضیہ اور طبیعہ کی شان ہے۔ الحمدللہ میرے عزیزو، ہماری جو دوسری بحث تھی علم منطق کی تعریف، یہ آپ کی خدمت میں بیان ہو گئی۔ چند نکتے تھے تعریف کے اندر، آلۃ قانونیۃ تعصم مراد و ذہن عن الخطاء فی الفکر، وہ نکتوں کی وضاحت ضروری تھی۔ آلہ کیا ہے، قانونیہ کیا ہے، تعصم مراتھا کیا ہے، ذہن کیا ہے، خطاء فی الفکر کیا ہے، ایک ایک کی آپ کے سامنے وضاحت کر دی اور مطلب کو بیان کر دیا ہے۔ موفق مید رہیں، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔